4 کنال 5 کنال 10 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں. پوزیشن پلاٹ کی کیا صورتحال ہے, نان پوزیشن کی کیا صورتحال ہے, اگر انسٹالمنٹ پہ کوئی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی میں ڈسکس کروں گا. 2 گلیاں بنی ہوئی ہیں, 4 بند ہیں, آگے کھیت ہیں. کہ یہ ٹاوروں وغیرہ کے چکروں میں آپ لوگ نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ لوگ فائدہ کرنا چاہ رہے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, نان پوزیشن اور پوزیشن میں ایک بریکٹ پرائس آپ کو 7 مرلے کا جو پلاٹمنٹس بن رہے ہیں تو وہ اپارٹمنٹس کا بھی ایک جنگل ہے. ہمیں پیسے بھیج دیں اور ہم آپ کی بکنگ کرا دیں گے اور آپ کے ڈاکومنٹس آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہو, انگلینڈ میں بیٹھے ہو, آپ کے ایڈریس پہ پہنچ جائیں گے. تو ایسی باتوں میں نہیں پڑا کرے. یہ دھڑا دھڑ لوگ فائلیں لے رہے تھے, بیچ رہے تھے. پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ. آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزیڈینشیا کا. ادھر فارم ہاؤسز ہیں, 4 کنال 5 کنال 10 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں, الگ الگ بلاکس ہیں, اس کے اندر اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں انفارمیشن دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیٹس ہے, کمرشلز کی کیا پوزیشن ہے ادھر. اور پھر اس کے اندر ہی آپ 7-8 کلومیٹر آگے جب گلبرگ گرین سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو گلبرگ ریزیڈینشیا کے اندر انٹر ہو جائیں گے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پوزیشن پلاٹ کی کیا صورتحال ہے, نان پوزیشن کی کیا صورتحال ہے. تو یہ ساری ڈسکشن ہم کریں گے. راستہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. اس ٹائم میں F6 سیکٹر جو CDA سیکٹر ہے اسلام آباد کا, اگر اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی کوئریز چاہیے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے. انشاءاللہ ہم ادھر کا بھی آپ کو وزٹ کروا دیں گے. کافی ایکسپینسو سیکٹر ہے. F6 ہو گیا, F7 ہو گیا, E7 ہو گیا. یہ تو کافی مہنگے سیکٹرز ہیں. اس میں اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, آپ سیل کرنا چاہ رہے ہو یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہو, کوئی دکان مکان شاپ وغیرہ, تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اور ہاں, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جائیں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بالکل لائک کا بٹن تو ابھی دبائیں کیونکہ لائکس بالکل نہیں آ رہے. 70-80% لوگ جو ہیں ٹوٹل جو دیکھتے ہیں اس میں سے 70-80% جو لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے لوگ چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے. شاید مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جو آپ. تو ہم نے اس ٹائم اب اپارا کو کراس کیا اور ہم لوگ چلیں گے ادھر سے لوک ورثہ کی روڈ سے ہوتے ہوئے. ابھی میں آپ کو ویوز بھی تھوڑے انجوائے کرواؤں گا تو اس کے بھی میں آپ کو پوری تفصیل سمجھاؤں گا. اور یہ سامنے آپ کو پاک چائنا سینٹر نظر آ رہا ہوگا, یہ پاک چائنا چوک آ گیا. تو اس سے ہم لوگ سیدھا جائیں گے. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جیسمین گارڈن جا رہا ہے راستہ. میں نے کہا چلے آج بارش کا موسم ہے, کافی سہانا موسم ہو رہا ہے, تو میں نے کہا چلیں آپ کو گلبرگ گرین وغیرہ کا بھی وزٹ کروا دوں, گلبرگ ریزیڈینشیا کا بھی وزٹ کروا دوں اور تھوڑا سا آپ کو سینک ویوز بھی دکھا دوں. کیونکہ دیکھیں کاروبار تو چلتا رہے گا پر ساتھ میں سینک ویوز بھی انجوائے کرنے چاہیے. تو چلتے ہیں گلبرگ گرین کی طرف. اور اس میں جو چیزیں ہیں, اگر انسٹالمنٹ پہ کوئی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی میں ڈسکس کروں گا. کوئی اپارٹمنٹس وغیرہ یا جو چیزیں بھی ہیں وہ میں آپ کو, اور اس کی پرائسز بھی میں بتاؤں گا. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. تو اب چلیں گلبرگ گرین کی طرف. اچھا, پاک چائنا کو ہم نے کراس کیا اور یہ اب راستہ جو ہے یہ لوک ورثہ اور 1969 ریسٹورنٹ بھی ادھر, اور اوپر TKR کی طرف بھی راستہ جاتا ہے جس کو شکر پڑیاں بولتے تھے پہلے. کسی زمانے میں شکر پڑیاں ہوا کرتا تھا, لوگ پکنک سپاٹ ہوا کرتا تھا, تو لوگ کافی ادھر آتے تھے. پھر اس کے بعد دامن ایکو بن گیا, پیر سہاوا بن گیا, اس سے آگے اب ڈینو ویلی, اور اس سے آگے ہائی لینڈ ریزورٹ, اور بڑی چیزیں اسلام آباد میں بن گئی ہیں, تفریحی مقامات. اور ہاں ایک چیز اور, ادھر پائن ویلی بنی ہوئی ہے, ایک سوسائٹی ہے, اس میں کنال اور اس طرح کے پلاٹس ہیں. تو اس کا بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے اور مجھے بتائیں گے کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ کہ ادھر کا وزٹ کرواؤں یا نہ کرواؤں.
تو یہ آپ ویو دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل جنگل کے بیچ میں سے راستہ بنا ہوا ہے، اور یہ اسلام آباد ہے، یہ کوئی گاؤں گوٹ نہیں ہے۔ اگر جو لوگ آؤٹ آف سٹی سے ہیں تو ان کی انفارمیشن کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ اب لوکل لوگ کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں اور اس طرح یہ وہ کہانیاں۔ تو چلیں، اب جب ہم ادھر سے لوک ورثہ کے قریب پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ کے یہ 1969 ریسٹورینٹ آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تفریح سیر بھی چلتی رہے۔ اور یہ جو گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں تو یہ اسلام آباد کا لوک ورثہ ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی سیدھا ہی جانا ہے، تفریحی مقام اب ختم کریں گے اور مین مدعے کی طرف آئیں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے گلبرگ گرین کی طرف کا رخ کریں گے۔ تو ادھر سے جیسے ہی میں اسلام آباد ایکسپریس وے جوائن کروں گا تو انشاءاللہ پھر فردر آپ کو راستہ سمجھاتا ہوں۔ اور یہ اسلام آباد ایکسپریس وے آپ سمجھو کہ 0 پوائنٹ سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ سامنے جو روڈ جا رہی ہے تو یہ I-8 کی طرف، اور ہم لوگوں نے ادھر سے لیفٹ ایگزٹ لے لینا ہے اور ہم لوگ باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیں گے اسلام آباد ایکسپریس وے۔ تو ادھر سے ابھی ہمارا ٹائم کتنا لگے گا گلبرگ گرین تک، کیونکہ اس سے تقریباً 2 منٹ پہلے آپ کا 0 پوائنٹ آ جاتا ہے۔ اب ہمارا رخ فیض آباد کی طرف ہے، پر ہماری بیک سائڈ جو ہے 0 پوائنٹ کا جو انٹرچینج آتا ہے تو وہ آلموسٹ کوئی 2 سے 3 منٹ کا راستہ ہوگا میکسیمم۔ تو آپ سمجھیں کہ 3 منٹ پہلے سے ہم لوگ، اور یہ ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں 5 بج کے اور یہ 16-17 منٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اب روانہ ہو گئے ایکسپریس وے کے اوپر اور ٹوورڈز گلبرگ گرینز اینڈ گلبرگ ریزیڈینشیا۔ اچھا جی، ایکسپریس وے کا یہی حال ہوتا ہے، یہ جب چھٹی کا ٹائم آپ اگر جا رہے ہو PWD گلبرگ کی طرف یا DHA کی طرف، مطلب ادھر کافی زیادہ لیونگ ہے لوگوں کی یہ ایکسپریس وے کے اوپر۔ پیچھے میں نے ایک آدھ ویڈیو 1-2 جگہ کی بنائی تھی تو اس میں نے کہا تھا کہ اس روڈ پہ رش بہت ہوتا ہے، آج چھٹی کا دن ہے، تو وہ تھوڑا سا میرے اوپر اعتراضات بھی آ گئے کہ آپ نے ٹائم بہت زیادہ بتایا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ پیک ٹائم کے اندر جاؤ گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا سچویشن ہے، یہ رش اب چل رہا ہے۔ ٹائم آپ نے گھڑی کے ساتھ دیکھ لیا اور میں گلبرگ کے گیٹ کے پاس پھر آپ کو گھڑی دکھاؤں گا۔ اور یہ سامنے جو برج آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ فیض آباد کا برج ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے راول پنڈی کی طرف راستہ جا رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو آپ جائیں گے تو یہ مری کی طرف، سرینا ہوٹل کی طرف اور پارک روڈ کی طرف آپ کا رخ ہوگا۔ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ 17، 18 اور 20 کی سپیڈ سے۔ تو یہ میں کوئی جان بوجھ کے نہیں چل رہا، یہ رش کی وجہ سے میں چل رہا ہوں۔ تو یہ سارا میں ویو اور ٹائم اور یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، تاکہ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ آپ ٹائم کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سوسائٹیز ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ اتنا ٹائم دکھاتے ہیں اور اتنا ٹائم رش ہوئی ہے اور اتنے اس میں تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ بالکل 5 منٹ لگتے ہیں، اگر خالی روڈ ہوگی تو 5 سے 10-15 منٹ لگ جائیں گے اگر میرے لیے بالکل یہ ٹریک خالی کر دیا جائے، اور اگر میں نے اسی طرح گاڑیوں کے بیچ میں گاڑی چلانی ہوگی تو ٹائم لگے گا۔ یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے تو ادھر یہ لتھراڑ چوک اور ترلائی اور اس طرح کے ایریاز کو یہ روڈ جا رہی ہے۔ یہ آپ اوپر بورڈ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ساری تفصیل KRL کالونی اور ایسی ساری چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو ہم لوگوں نے ابھی سیدھے ہی جانا ہے، میں نے کہا سیدھے چیزیں آپ کو دکھاتا جاؤں۔ یہ لیفٹ پہ بورڈ پہ فضائیہ کالونی اور KRL کالونی۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ راول پنڈی کا برج آ رہا ہے جو راول پنڈی کینٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے، چکلالہ اسکیم 3 اور اڈیالہ روڈ کی طرف۔ یہ ادھر سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے ایریاز کو آپ کنیکٹ کریں گے۔ اور ابھی ہم لوگ تھوڑا سا سیدھا جائیں گے، کچھ بہتری ہو گئی تھی رش میں، پہلے تو ہماری سپیڈ 22-23 کی تھی، ابھی ٹھیک ہے، کوئی 50 اور 52 کی سپیڈ چل رہی ہے۔ ٹریفک بہت ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر، بہرحال اس کی وجہ سے آپ کی ٹریولنگ کا ٹائم بہت لگتا ہے۔ یہ سامنے آپ کے KFC اور یہ اٹک کا پیٹرول پمپ آ جاتا ہے، اور یہ بورڈ بھی یاد رکھیے گا۔ ادھر سے آپ لوگوں نے انٹر ہونا ہے گلبرگ
ग्रीन्स के अंदर। ये बोर्ड भी लगा हुआ है इसका, गुलबर्ग ग्रीन इंटरचेंज। तो इधर से हम लोग अब एंटर होते हैं। इधर इम्तियाज स्टोर भी बना हुआ है ये सामने बिल्डिंग के अंदर। ये थोड़ा सा हम लोग एक एग्जिट होके तो फिर सीधा हो जाएंगे गुलबर्ग ग्रीन के अंदर की तरफ। तो देखते हैं अब अंदर के कितना एक अंदर हम लोग जाएंगे और गुलबर्ग रेजिडेंशिया कितना अंदर है। और इस टाइम ये हो गया है, ये तकरीबन हम लोग 15 और 20 मिनट के अंदर हम लोग I-8 के इंटरचेंज से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वैसे इतना दूर नहीं है ये कि आप समझो कि 20 मिनट में। ट्रैफिक ज्यादा और कम की वजह से अगर ये ट्रैफिक कम होती और आप कोई मुनासिब स्पीड में आते तो 12 से 15 मिनट का टाइम लग जाता। अच्छा, ये भी पूरा एक फ्लैटों का जंगल बन चुका है इधर। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और पता नहीं है फ्लैटों में ये सुना है ये समामा है कि कौन से जो अपार्टमेंट्स है, इसमें तो सारा सुनने में आया है, मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताए कि इसमें सारा समझो कि अफगानी वगैरह इधर बसे हुए हैं। और ये बिल्डिंग्स आप देख लें, बहुत ह्यूज किस्म की बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो आया इन बिल्डिंग्स में कौन लोग आएंगे और कैसे ये आबाद होंगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं। और ये इसका ब्रिज आ गया है। तो जैसे ही हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो हम लोग एंटर हो जाते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर। ये फार्म हाउसेस का एरिया शुरू हो जाता है। और इसके ये जो मेन रोड है ना, सेंटर वाली गुलबर्ग रेजिडेंशिया तक जो भी रोड जा रही है, ये 8-10 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर, जो भी रोड है, तो ये इसके दाएं बाएं आपको सारे अपार्टमेंट्स और कमर्शियल्स मिलेंगे। ये थोड़ी समझ में नहीं आती कि ये सिर्फ ये बिल्डिंग भरते भरते कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपको टेलीनॉर का ऑफिस भी मिलेगा, हेड ऑफिस टाइप है। अब ये इधर ये देखें, अपार्टमेंट्स की बुकिंग ये पता नहीं कब से हुई होगी और क्या पोजीशन है इसकी, ये बिल्डिंग कब बन पाएगी। क्योंकि मुझे ये टीन टप्पड़ जो इसके लगे हुए थे तो ये भी टूटे हुए दिख रहे हैं। ये अभी ये बिल्डिंग है, ये चले थोड़ी आबाद है क्योंकि स्टार्ट में है बैंक्स वैंक्स और ऊपर अपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग है हमारे लेफ्ट साइड पे। तो ये कैसे आबाद होंगे, आप लोग ही कोई मशवरा दे दें। इधर ये स्कूल वगैरह भी बने हुए हैं। और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा, फार्म हाउसेस भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, ये इधर पेट्रोल पंप वगैरह भी बनना शुरू हो गया। पता नहीं अब आगे इसमें पेट्रोल पंप है या नहीं है, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर इधर कोई रह रहा है। क्योंकि अगर पेट्रोल पंप नहीं है तो ये काफी लंबी एक ट्रेवलिंग है गुलबर्ग रेजिडेंशिया की तरफ। ये इधर कोई डैम शैम पता नहीं इन्होंने बनाया हुआ है। आया इधर पानी की क्या पोजीशन है, जो लोग रह रहे हैं वो हमें बताइएगा लाजमी कि पानी के क्या हालात वाकयात हैं। और वो सामने मेरे ख्याल से अपार्टमेंट जो आपको दिख रहे होंगे बनते हुए बिल्डिंग, तो ये गुलबर्ग ड्रीम अपार्टमेंट्स हैं ये। तो इनके भी रेट जानने की कोशिश करेंगे। और ये इंस्टॉलमेंट्स पे हैं या कैश पेमेंट पे है, क्या सिचुएशन है, ये सारी डिस्कशन करेंगे। और ये बिल्डिंग है तो आपको मेरे ख्याल से कोई 100-200 साल बाद अगर तैयार हो गई तो हो जाएंगी। क्योंकि ये बिल्डिंग कौन बनाएगा, ये तो कब से मैं मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल से देख रहा हूँ कि एज इट इज ये बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी हैं। एक ह्यूज ह्यूज प्लॉट लेके तो लोगों ने पता नहीं ये कौन लोग हैं जिन्होंने इधर ली हुई हैं ये अपार्टमेंट्स या ये चीजें बुक करवाई हुई हैं। क्योंकि इधर काफी एक पिछले अरसे में कोई ऐसा वो भी हुआ था कि कोई अरबों रुपए लेके एक पार्टी तो भाग गई थी। अब पता नहीं वो कौन था, उसका क्या सूरत हाल बना, अगर किसी को मालूमात है तो लाजमी बताएं। और ये सरीन हाइट्स बन रहा है, ये बिल्डिंग्स देखें,
یہ اگر بن گئی نا یہ ساری بلڈنگز تو یہ انشاءاللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ روڈ پہ چلنے کا راستہ نہیں ہوگا اگر یہ آباد ہو گئی یہ بلڈنگز. وہ ہزاروں لاکھوں لوگ رہ رہے ہوں گے تو ان کی کیا سچویشن ہوگی, وہ کیا پوزیشن ہوگی. فارم ہاؤسز وغیرہ ٹھیک ہیں پر مہنگے ہیں, بہت زیادہ مہنگے ہیں. اور یہ سامنے آپ کا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے یہ, اور یہ سامنے جو اپارٹمنٹس بن رہے ہیں تو یہ ڈریم اپارٹمنٹس گلبرگ, جب کسی نے فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے. یہ دائیں بائیں یہ سارے فارم ہاؤس بنے ہوئے, آدھے آدھے اسٹرکچرز ادھر بھی کھڑے ہوئے. اچھا جی, ابھی ہم لوگ یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ آ گیا ہے گلبرگ ریزیڈینشیا کا اے بلاک, تو پہلے اس میں جاتے ہیں. اچھا, اس میں جو نان پوزیشن پلاٹ ہے نا تو ان سے آپ لوگوں نے بالکل دور رہنا ہے, کیونکہ نان پوزیشن پلاٹس میں اگر آپ پھنس گئے تو نہ زمین ہے تو نہ آسمان ہے, بس پھر گھومتے رہے مزے کرتے رہے. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ لوگ وہ کہتے ہیں اسٹے اوے. یہ ابھی گلبرگ ریزیڈینشیا کا اے بلاک آ گیا. یہ اسٹریٹ نمبر 22 اور اے بلاک کی. یہ اس میں میرے خیال سے کنال کے پلاٹس ہیں, اور یہ سامنے میرے خیال سے مسجد بن رہی ہے. یہ بھی کوئی آدھی ادھوری پڑی ہوئی ہے مسجد. تو اب چلیں گے دوسرے بلاک کی طرف. ویسے اس میں مجھے تو کوئی دکھانے والی ایسی چیز نظر نہیں آئی, بہرحال لوگوں کی کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ادھر انسٹالمنٹ پہ چیزیں ہیں یا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو خیر دیکھتے ہیں اب کدھر جائیں. ادھر سے ہم لوگ رائٹ ہو جاتے ہیں, آگے دیکھیں گے کہ کہیں اور راستہ نکل رہا ہے. یہ ادھر دیکھیں آگے روڈ بند ہے, پھر جیسے قبضہ کسی جگہ کا ہے کسی جگہ کا نہیں ہے, یہ صورت حال ہے. اور یہ روڈیں بھی کچھ تھوڑا سا ایک پیچ رف سا بنا ہوا ہے اور پھر دوسرا پیچ اسی طرح پڑا ہوا ہے. اچھا, یہ بلاک بھی بس بیچ میں پھنسا ہوا ایک بلاک ہے, اس میں کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے. سارا ایک کنفیوزنگ سا ایریا ہے, دو گلیاں بنی ہوئی ہیں, چار بند ہیں, آگے کھیت ہیں, کوئی مکس ہی سسٹم ہے, کوئی سمجھ سے باہر ہے. اچھا, ادھر رہنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اپنی ایک دو تین گاڑیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے گھر میں, کیونکہ ادھر سے اگر آپ لوگ جائیں گے اسلام آباد تو جتنا ٹائم آپ کا لائک سپوز ایکسپریس وے سے اگر لائک سپوز آپ 15 منٹ میں 0 پوائنٹ سے ادھر تک پہنچتے ہیں تو آپ کو 15 منٹ اندر یہ ریزیڈینشیت آنے کے لیے لگیں گے. اچھا جی, یہ اس کا بی سیکٹر ہے یا بی بلاک آپ کہہ سکتے ہیں. تو کٹ ان شارٹ میں یہ روڈوں پہ اس کے یہ مین روڈ ہے اس کی, اور لبے لباب اس کا یہ ہے کہ یہ مجھے نہ اس کے کوئی سر سمجھ آیا نہ کوئی پیر. یہ اب تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں گے تو روڈ تقریباً بس ختم ہو جاتی ہے, اور یہ اسٹریٹس کے یہی حالات ہیں, ساری یہ گڈمڈ ٹوٹی پوٹی اسٹریٹس ہیں. کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ بندہ پراپر کوئی اسٹریٹس یا کوئی پراپر جگہ. تو لازمی آپ لوگوں نے ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کسی بھی جگہ آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بندے سے آپ پلاٹ لیں تو پوزیشن والا پلاٹ لیں, ورنہ آپ لوگ رل جاؤ گے. آپ لوگوں کو پوزیشن نہیں ملنے لگا پاکستان میں, یہ اب ذہن میں رکھ لیں. یہ اب اس سوسائٹی کا حال آپ دیکھیں, گلبرگ ریزیڈینشیا. کیونکہ اس میں بھی کافی ایسے وہ ہیں کہ اس میں ابھی تک کوئی پوزیشن وغیرہ کوئی ایسا سسٹم وغیرہ مجھے تو نہیں دیکھ رہا. جاتے ہیں ایک آدھ بلاک میں
اور باقی میں پھر بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس کی پرائسز اور اس حوالے سے، اور جو اس کی پرائسز چل رہی ہیں تو اتنی ورتھ اٹ نہیں ہے یہ پرائسز جو لوگ اس کی آسکنگ کرتے ہیں ادھر، گھروں کی قیمتیں اور جتنی وہ اس حساب سے، تو مجھے یہ ورتھ اٹ نہیں لگ رہی۔ اگر آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں تو کمنٹس میں آپ مجھے لازمی بتائیے گا۔ یہ ابھی اس کا سی بلاک آ گیا، یہ سامنے اس کے کمرشل ہے، اب اس کی سٹریٹس کچھ یہ بھی سٹریٹس ٹوٹی پھوٹی ہیں، بس مین روڈیں بنی ہوئی ہیں، اور باقی جو ہے اندر گلیوں کی پوزیشن، خیر میں سی بلاک کے اندر بھی آپ کو لے جاؤں تو یہ ٹینکر وغیرہ کافی چل رہے ہیں پانی کا، مجھے ادھر ایشو لگ رہا ہے۔ اگر کوئی رہ رہا ہے تو وہ مجھے بتائے کہ پانی کا ایشو ہے یا نہیں ہے۔ مین روڈز وغیرہ ٹھیک ہے اس کی، یہ گھروں کی پوزیشن ہے۔ تو چلیں اب یہ بیکار میں ادھر پھرنے والی بات ہے۔ اچھا، تو امید ہے آپ لوگوں نے ساری ٹریولنگ اور سارا ایک ایک ویو دیکھ لیا ہوگا گلبرگ گرینز کا۔ اس کے بعد ہم گلبرگ ریزیڈینشیا میں گئے، آپ نے ٹاورز دیکھے، اس میں انسٹالمنٹ پہ چیزیں ابھی بھی مل رہی ہیں اور کافی ٹاورز بند بھی پڑے ہوئے ہیں۔ پر میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ ٹاوروں وغیرہ کے چکروں میں آپ لوگ نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے کہ انسٹالمنٹ پہ چیز لے لی اور انسٹالمنٹ پہ ہم یہ کر لیں گے اور قسطیں دیں گے اور ہمیں چیز مل جائے گی۔ تو چیز ملنا تو دور کی بات، جو قسطیں یا جو ڈاؤن پیمنٹ آپ دے دو گے تو اس سے بھی آپ ہاتھ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ میں اپنا فارم ہاؤسز کے ایریے میں گھوما، ادھر ایگزیکٹو بلاک بھی ہے ایک، پھر اے بی سی ڈی اس طرح کے بلاکس ہیں، اس میں 4 کنال، 5 کنال اور 10 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں۔ اچھا، ان کی جو پرائسز ہیں میں رفلی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ 4-5 کنال کا جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 7.5 کروڑ 7 کروڑ اس طرح۔ اس میں بھی کچھ نان پوزیشن، کچھ بلاکس میں ہے ابھی پلاٹس اور کچھ پوزیشنڈ ہیں، تو وہ 4 اور 5 کنال کے آلموسٹ ان کی پرائس جو جاتی ہے، اور کیش پیمنٹ پہ، کوئی انسٹالمنٹ والا چکر ادھر کوئی نہیں ہے، تو وہ آلموسٹ آپ سمجھو کہ چلیں آپ 7 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو آپ جائیں تو 11-12 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے۔ اور جو 10 کنال والا فارم ہاؤس کا پلاٹ ہے، فارم ہاؤس بنا بنایا نہیں ملے گا، یہ ذہن میں آپ لوگ رکھ لیں، تو وہ پلاٹ آلموسٹ کوئی 17-18 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو وہ جاتی ہے اس کی پرائس، لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈز کی میں بات کر رہا ہوں، تو 24-25 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے۔ اچھا، پھر ادھر سے ہم لوگ گئے آگے پھر ریزیڈینشیا کی طرف، تو ریزیڈینشیا میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ بھی مل جائے گا نان پوزیشن ایریا میں، پھر 30-60 کا جو 7 یا 8 مرلہ اس کو کہہ سکتے ہیں، پھر 10 مرلہ ہے، پھر 12 مرلہ ہے، پھر کنال کا ہے، اور اس میں بھی ایک مطلب ہے، آپ سمجھو کہ اے سے لے کے زیڈ تک، اور AA1 اور او پی وی اور جو دنیا جہان کی الفابیٹس ہیں وہ سارے گلبرگ ریزیڈینشیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے، یہ سارے الفابیٹس۔ اچھا، ہر بلاک جو ہے تقریباً میکسیمم بلاکس، اس میں کچھ ایریا پوزیشن والا ہے، کچھ نان پوزیشن ہے، تو پہلے تو میری یہ موتبانہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوزیشن والا پلاٹ لیا کریں، نان پوزیشن کے چکروں میں کہ آپ کو ڈیلرز کہیں کہ سیمی ڈیولپ پلاٹ آپ کو مل جائے گا اور بڑا زبردست مل جائے گا، بس ابھی قبضہ مل جائے گا اور اس کی قیمتیں اوپر پوزیشن کے برابر ہو جائیں گی اگر آپ لوگ فائدہ کرنا چاہ رہے ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ پوزیشن والے پلاٹ لیں۔ اچھا، نان پوزیشن اور پوزیشن میں ایک بریکٹ پرائس، آپ کو 7 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو نان پوزیشن 35-40 لاکھ روپے میں بھی ملے گا، اس سے بھی کم ملے گا، لوگ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں، اور میکسیمم وہ آپ کو 70-75 لاکھ روپے تک، 80 لاکھ روپے تک لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی۔ 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا آلموسٹ 65-70 لاکھ روپے سے، نان پوزیشن اور پوزیشن کی میں بات کروں تو وہ 1 کروڑ
50, 55, 60 लाख रुपए तक लोगों की आस्किंग है उसकी। कनाल का प्लॉट जो है, जो 500 गज जिसको कहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए का भी, नॉन पोजेशन होगा ऑब्वियसली, और इससे भी कम मिल जाएगा, और 3 करोड़ रुपए का भी है। तो एक अजीब सी वेरिएशंस है इधर प्राइसेस की। मैंने खुद ही जो है, मेरी खोपड़ी खराब हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे आप लोगों को ये प्राइसेस समझाऊंगा, और कैसे एरिया, एक अजीब सा बड़ा एरिया है और उसके अंदर, और वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो वो अपार्टमेंट्स का भी एक जंगल है। तो मेरी समझ में सीधी सी बात है, गुलबर्ग ग्रीन्स नहीं आया। तो बाकी अगर किसी और सीडीएस सेक्टर के हवाले से आपकी कोई क्वेरीज हो, कहीं भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, तो पूरे एतमाद के साथ हमसे राब्ता कीजिएगा। अगर हमारी बातें आपकी समझ में आ जाती हैं तो डील कर लीजिएगा, अगर नहीं आएंगी तो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं। और बाकी किसी सोसाइटी या सीडीएस सेक्टर या किसी भी जगह की अगर आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो, तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा जहां जिस जगह के कमेंट्स आएंगे, तो हम उस एरिया का आपको विजिट कराएंगे। अच्छा, काफी लोगों की थोड़ी सी शिकायत, क्योंकि काफी मतलब बर्डन हम पे आ गया है कि फलां सोसाइटी, और लोग कमेंट्स करते हैं, तो गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज हम, क्योंकि देखें बहुत मुश्किल काम होता है, एक वीडियो बनने में तकरीबन आप समझो कि 1 दिन पूरा लग जाता है वीडियो बनाना, फिर उसकी एडिटिंग और ये सारी चीजें, तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो वो काफी हम लोगों पे लोड पड़ा हुआ है, लोगों की फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा करें। अब गुलबर्ग ग्रीन की काफी फरमाइशें आई थी, पर मैंने बस वो टाइम आया, क्योंकि काफी महीने डेढ़ से लोग कह रहे थे कि गुलबर्ग ग्रीन, गुलबर्ग ग्रीन, गुलबर्ग ग्रीन। तो आज उसका मौका आ गया, कल इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये सिचुएशन है, थोड़ा सा आप भी गुजारा कर लीजिएगा कि आपकी बारी आ जाएगी। आपके जो कमेंट्स हैं वो हम नोट करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सारा कुछ हो जाएगा। बाकी कोई भी मतलब आप चीज लेते हो, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, तो सॉलिड प्रॉपर्टी, ये इंस्टॉलमेंट और इन चीजों से बचा करें, और एनओसीज और ये इन चीजों का ख्याल रखा करें। क्योंकि देखें, यूट्यूब या फेसबुक पे या टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे लोग बैठ के आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं और चीजें दिखा के, और हमारे, आप हमें पैसे भेज दें और हम आपकी बुकिंग करा देंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स आप सऊदी अरब में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी बातों में नहीं पड़ा करें। आप लोग खुद ही आके, ऐसी कोई आग नहीं लगी हुई है कि आप बाहर बैठे हैं और आ नहीं सकते, कभी जिंदगी में वापस आना पड़ेगा। तो आप आ जाएं, आप खुद ही मौके पे जाके चीज को देखा करें। जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका रास्ता समझें, उसकी डिटेल समझें, समझ में आए तो उसको डील कर लिया करें, अदरवाइज छोड़ दिया करें। ये नहीं कि इधर से बैठ के मैं आपको एक हरे पीले बाग दिखा दूं और आप फिर फंस जाओ, और फिर बाद में काफी लोगों की कॉल्स आती हैं कि फलां जगह पे फंसे हुए, फलां सोसाइटी में फंसे हुए। काफी एक भरमार हो गई थी पीछे, कोई 3-4 साल पहले सोसाइटियों की, ये धड़ाधड़ लोग फाइलें ले रहे थे, बेच रहे थे। आज सब लोग समझ गए होंगे आप। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।